الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والليل إذا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ونفس وما قد خاب من دساها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آرکیس پروڈکشن کی جانب سے خوبصورت سحری ٹرانسمیشن لے کر، جس کا نام ہے نور سحر، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز پر. ناظرین، الحمدللہ آج دوسری سحری کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم دوسری سحری انشاءاللہ تعالی اختیار کریں گے.
پروگرام کے شروع میں میں چاہوں گی کہ اپنے اسپانسرز کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے اس ٹرانسمیشن کو ممکن بنانے میں ہمارا ساتھ دیا. ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں پاور ایگل، جن کا سلوگن ہے اب آپ گھر بیٹھے آن لائن لاکھوں روپے ماہانہ کما سکتے ہیں. اسپانسرز بائی الغوثیہ حیدرآبادی پلاؤ، جن کے ریسٹورنٹ میں 24 گھنٹے مزیدار ڈشز آپ کو دستیاب ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں ایکوا الیکٹریکل پاکستان میں الیکٹریکل مصنوعات کا ایک نمایاں نام، العابد ایجوکیشن سوسائٹی، گریسفل گرامر اسکول، ہب آف پراپرٹی کی دنیا میں اعتماد کا نام، نیو ٹاؤن ڈیری مکھن، ہر پل تازہ چائے اسپیشل بائی اسپیکٹر ٹی. اور میرے ساتھ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میزبانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ذیشان بھی یہاں موجود رہتے ہیں، تو میں ذیشان کو بھی ویلکم کروں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے بھی السلام علیکم. فائزہ آپ کو بھی السلام علیکم. اور تمام جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، صرف ٹائم کا فرق ہوتا ہے، دل ایک ساتھ ہوتے ہیں. اور جب دل ایک ساتھ ہوں تو ٹائم یا جگہ میٹر نہیں کرتی، میٹر یہ کرتا ہے کہ ہمارے دل کتنے کنیکٹڈ ہیں. اسی کے ساتھ نور سحر آج دوسری سحری. جب فائزہ چاند کا انتظار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ رمضان آئے گا. رمضان آتا ہے مہمان کی طرح اور پنکھ لگا کر اڑ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. اور کیونکہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، آج دوسرا روزہ ہے، تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی صدا ہے کہ بٹور لو جتنی رحمتیں بٹورنی ہیں، مانگ لو اپنے لیے جو مانگتے ہو. تو کہتے ہیں کہ بہترین وقت ہوتا ہے زندگی میں. ہم اگر کہیں پر سٹکڈ ہو جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بہترین وقت ہے کمرے کو لاک کیجئے، مصلی بچھائیے اور رونے لگ جائیے اپنے رب کے آگے. وہ دنیا میں آپ کو رونے سے بچا لے گا، کیونکہ وہ واحد ذات ہے جو کہ سنتی ہے اور سن کر آپ کو عطا کرتی ہے. عطا کرنے کے بعد آپ اور مانگتے ہیں اور عطا کرتی ہے، پھر آپ مانگتے ہیں تو مزید عطا کرتی ہے. دنیا کی بات اگر کریں فائزہ یا میری بات کریں تو ہم اگر کسی کو کچھ ہیلپ آؤٹ کریں گے تو تھک جائیں گے نا ایک سے دوسری دفعہ میں، لیکن وہ ذات تو ان کو بھی عطا کرتی ہے جو اس کو مانتے نہیں ہیں. تو ہم تو ماننے والے ہیں، امت محمدی میں سے ہیں. ہم کیسے ان چیزوں کو بھول سکتے ہیں کہ جب ہم مانگیں گے تو رب جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ایک ماں جو کہ درد میں ہے، تکلیف میں ہے، لیکن یہ کہتی ہے کہ میرا بچہ گھر سلامت آ جائے، میری بیٹی گھر سلامت آ جائے. تو جب ایک ماں اتنا پیار کرتی ہے تو سوچے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے سے جب ہم کہتے ہیں نا کہ گڑ گڑا کر مانگیں گے، اس کو ادا پسند آتی ہے. ایک بہت خوبصورت جملہ جس سے میری زندگی بدلی، میں ہمیشہ کہتا تھا میرے کام سے فائدہ سٹکڈ ہو جاتے ہیں. تو مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ ذیشان ہو سکتا ہے اس کو تمہارا مانگنا پسند ہو، یہ چاہتا ہے کہ اور مانگے اور مانگے اور مانگے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کی کریں گے اور اس کے بعد ہم گیسٹ کی طرف جائیں گے. اور سب سے پہلے چیز تلاوت کاری محمد زبیر صاحب نے کی، بہت بہت شکریہ آپ کا، خوبصورت انداز میں پروگرام کا آغاز کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو گیسٹ مزید ہیں وہ بھی انٹروڈیوس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات جو بھولنی نہیں ہے وہ ہے فلسطین کو اگر ہم بھول گئے تو ہم نے انسانیت کو بھول گئے. کیونکہ فلسطین میں آج بھی بچوں کے پاس آکسیجن نہیں ہے. وہ باپ اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں 4 عدد کھلونے رکھ کر بیٹھا ہے کہ 2 دن پہلے کی اس کی تصویر ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. اور آج کھلونے تو موجود ہیں، اس کے لخت جگر موجود نہیں ہیں، اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک موجود نہیں ہے، اس کے دل کے کلیجے کا ٹکڑا موجود نہیں ہے. اور سوچیں کہ بھوک سے بلکتے جب ان کو کفن میسر نہیں ہے، رستوں کے اوپر قبریں بنائی جا رہی ہیں، تو ہم یہاں پر اگر چپ ہیں تو ایمان کی بات بتاؤں کہ ہم میں اور ان ظالموں میں کوئی فرق نہیں ہے جو کہ وہاں پر بربریت میں جا رہے ہیں، جنہوں نے وہاں پر بمباری کا دھابا بول دیا. لیکن ہم اگر چپ ہیں تو افسوس کی بات ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہیں. روز قیامت پھر ہم سے سوال ہوگا، کیا جواب ہوگا؟ کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی ایسے اعمال بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی جسٹیفیکیشن کریں. یہاں پر اگر چپ ہوں گے تو نامہ اعمال اور خراب ہوگا. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد زاہد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اور ایک خوبصورت نام کے ساتھ ساتھ اور ہمارے ساتھ کون کون مہمان موجود ہیں فائزہ؟ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں صاحبزادہ فصیح الدین سہروردی صاحب، سید زین العابدین سہروردی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بہت شکریہ آپ نے موجود. جزاک اللہ. ہم آپ کو اٹھ کر ملتے لیکن کہتے ہیں کہ قیدی ہے کہ کان میں بھی لگا ہوا ہے، مائک بھی لگا ہوا ہے، تو بہت افسوس، کیونکہ آپ کے والد کی نعت مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یا بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو. وہ کلام ہے اور وہ کلام ایسے ہیں کہ جن کو سننا ہی بس کسی استاد کی، ظاہر ہے وہ استاد کا درجہ رکھتے ہیں ہمارے لیے، مگر ہم روبرو کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے مل نہیں پاتے، مگر وہ کلام سن کے ہی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. 2009 میں میرا سفر شروع ہوا رمضان ٹرانسمیشن کا. آج بھی ریڈیو پاکستان سے میرا تعلق ہے.
آج بھی جب میں افطار پہ گیا تو مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے پلے کر میں گیا تھا. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ تیسرے مہمان, اس کے ساتھ ہمارے جو نیکسٹ مہمان ہیں وہ بھی بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں, جانی پہچانی آواز ہیں, دل سے کلام پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں, سفیر ریاض جناب عبدالباسط رانا سہروردی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت شکریہ. اور آپ کے لیے ایک بات میں کہوں گا کہ آپ کے لیے تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نمبر لے کر کام خراب کرتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ لوگ, میں یہ سمجھتا ہوں وہ چھوٹی سوچ کے مالک ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم سے لوگ پیار کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہم ان سے رابطے میں رہیں, محبت, کیونکہ ہم محبت بکھیر دیں جہاں بھی جا رہے ہیں. آپ جو ذکر کرتے ہیں اس کا بھی یہ فیض ہے کہ لوگ خود بخود محبت کرتے ہیں. یہ سب حضور کی نعت کا ماشاءاللہ. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسے. آج ہمارا کیا ٹاپک ہے؟ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے, غیبت کے نقصانات, غیبت کی تباہ کاریاں, جو کہ معاشرے میں ہمارے بہت ہی عام ہے بدقسمتی سے, اور ایسے ٹاپکس پہ ضرور بات کرنی چاہیے. تو میرے خیال سے میں مفتی صاحب سے پہلے پوچھوں گا کہ غیبت ایک تو آج کل کا فیشن سمبل ہے نا. اگر آپ غیبت نہیں کرتے ہیں تو آپ ماڈرنائز نہیں ہیں, آپ پریزنٹ کلچر میں یعنی موجودہ حال میں آپ نہیں رہتے. تو اس بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بھی اپنا حصہ شامل کرنا چاہتا ہوں. جس طرح کہ آپ نے ابھی فلسطین کے حوالے سے انٹرو میں بھی بات کی, آغاز میں بھی بات کی, ابھی بھی کی. میں امت مسلمہ اور تمام ممالک اسلامیہ کو ایک حدیث سنا کر تھوڑا سا فکر دلانا چاہتا ہوں, شرم دلانا چاہتا ہوں, اور ان کی غیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. اور رو کرامت صاحب نے بڑا اچھا کیا کہ یہ پروگرام اور یہ بڑی خوبصورت ٹرانسمیشن سجائی اور ان کے نام کر دی, فلسطینیوں کے نام کی ہے. بالکل جی. دیکھیے کہ ابتدائی طور پر ایک حدیث پاک ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ یہ بتائیں کہ ای المسلمین خیرن, کہ بہترین مسلمان کون ہیں. حدیث پاک کی پوری سند ہے. وان عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من حجر نہى اللہ عنہ. هذا لفظ بخاری ولمسلم. یہ حدیث پاک جو ہے بخاری شریف کے کتاب الایمان کی حدیث نمبر 10 ہے, اور یہی حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث نمبر 161 انٹرنیشنل حوالہ, اور یہی حدیث پاک سنن ابو داود کی حدیث نمبر ہے 2481, اور یہی حدیث پاک مشکات شریف کی حدیث نمبر ہے 6 انٹرنیشنل حوالہ, اور یہی حدیث پاک جو ہے آپ سنن نسائی کے اندر دیکھ سکتے ہیں, اس کی حدیث نمبر ہے 5000, اور یہی حدیث پاک جو ہے مسند بازار کے اندر بھی موجود ہے, مسند فردوس کے اندر بھی موجود ہے, مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے, شعب الایمان کے اندر بھی موجود ہے. بہت سارے حوالہ جات میرے پاس ہیں. لیکن میں بنیادی طور پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور سے پوچھا گیا کہ حضور مسلمان کون ہے, مسلمان کی تعریف کیا ہے, آج تو ہر بندہ کہتا ہے نا, اقبال نے کہا نا, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی ہو, لیکن بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو بات یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں پوچھا گیا حضور مسلمان کی تعریف کیا ہے. میرے نبی نے بیان فرمایا کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے, اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یعنی مسلمان کہا ہی اس کو جاتا ہے جس کے اندر اخوت ہو, بھائی چارہ ہو, مصلحت ہو, صلح ہو, پیار ہو, محبت ہو. یہ کہا کہ محبت ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں, ہم مسلمان بھی ہیں, ہم سے بڑا مومن بھی کوئی نہیں ہے, ہم سے بڑا مجاہد بھی کوئی نہیں ہے, غازی بھی کوئی نہیں ہے, لیکن کیا ہماری اتنی غیرت مار گئی کہ ہم آواز بھی نہیں اٹھا سکتے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو اس وقت دیکھا گیا کہ پرندوں نے, جانوروں نے بھی اپنی اپنی نوکریاں پیش کی. تو پوچھا گیا کہ تمہارے اس چونچ میں ایک قطرہ لے کر جانے سے کیا ہوگا. انہوں نے جواب دیا کہ کچھ ہونا تو نہیں ہے, لیکن قیامت کے دن جب خالق کی بارگاہ میں پیش ہوں گے ہم یہ تو کہیں گے کہ مالک و مولا, ہم ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی, ہم آگ جلانے والوں میں نہیں تھے, ہم آگ بجھانے والوں میں تھے. سبحان اللہ. اور یہی بات جناب یوسف علیہ السلام کی بات تھی. جب مصر کے بازاروں میں بولی لگی تو ایک خاتون جو بڑی غریب ہیں وہ بھی وہاں پہنچ گئی خریداروں میں. ان سے پوچھا گیا کہ اماں آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ کیا کرنے آئی ہیں. کہتی ہیں کہ کچھ ہو یا نہ ہو, میں یہ بھی بڑے اعزاز کی بات سمجھتی ہوں کہ میرا نام بھی یوسف کے خریداروں میں تو ہو جائے گا. آج ہم اگر یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, آج اگر ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ احتجاج کرنے سے کیا ملے گا, باتیں کرنے سے کیا ملے گا.
ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کی غیرت جاگ جائے, سبحان اللہ, ہو سبحان سکتا ہے اللہ, کسی کو شرم آ جائے, سبحان اللہ, ہو سکتا ہے کوئی آواز اٹھا لے, سبحان اللہ, ہو سکتا ہے کہ ان ننھے منھے بچوں کو دیکھ کر اس کو تھوڑی سی شرم آئے کہ ہم اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہیں. آج وہ لوگ تڑپ رہے ہیں, آج وہ لوگ رو رہے ہیں آہوں میں, سسکیوں میں, ان کی آوازیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایز اے مسلمان یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کردار ادا کریں, بالکل اور ایسا ایز اے مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آواز تو اٹھائیں, تاکہ قیامت کے دن جب خالق کی ایک بارگاہ میں ایک عدالت لگائی جائے گی, وہاں پر کوئی بکنے بکانے کی کہانی نہیں ہوگی, وہاں پر جج ہوگا, وہاں پر انصاف ہوگا, وکالت کے لیے وکیل نہیں ہوگی. آپ کی وکالت آپ کے یہ ہاتھ کریں گے, آپ کی وکالت آپ کی زبان کرے گی, آپ کی وکالت آپ کے پاؤں کریں گے, اذا پورے بولیں گے کہ کیا کیا اور کیا نہیں یہ کیا, وکیل ہوں گے, وکالت کریں گے اور آپ کی گواہی دیں گے بالکل روز حشر. تو ہم کہاں سے بچیں گے, بریک کا کہا جا رہا ہے. تو جاتے جاتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کال میں بھی شیئر کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بہترین مرد کی کیا صفات ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہترین مرد وہ ہے جس کی عورت میں, اس کی آنکھ میں اس کی وجہ سے آنسو نہ, یعنی آپ کی جو گھر میں جتنی بھی خواتین ہیں ان کے رونے کے باعث آپ نہ بنیں, تو آپ بہترین مرد ہیں. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی سحری ٹرانسمیشن میں, جو کہ آر کے ایس پروڈکشن کی جانب سے آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے. ناظرین کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے ذیشان پہلی ٹرانسمیشن کے بعد ہی ہماری بہت اچھا فیڈ بیک دیا ہے, بہت پسندیدگی کا اظہار کیا ہے, اور ہمارے ساتھ رہے گا, اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے غیبت کے نقصانات, اس کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گی کہ غیبت کو تشبیہ دی گئی ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے. بالکل ایسا ہی. اگر ہم تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے تو یہ بات سوچنے میں ہی کتنی مکروہ لگتی ہے, نہ کہ ہم چلتے پھرتے کرتے ہیں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرنا کہ اگر اس کے سامنے وہ بات کرو تو بھی اس کو تکلیف ہو, غیبت ہے, یعنی غیبت کہلائے گی. اور اگر اس میں وہ بات موجود نہیں ہے تو وہ بہتان کہلائے گی, یعنی کہ دونوں صورتوں میں گناہ کا باعث بنے گی. تو ایسی عادت سے ہی میرا خیال ہے کہ بچنا چاہیے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ قبرستان سے گزر رہے تھے, تو آپ نے کچھ قبروں کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا کہ ان پر اس وقت عذاب نازل ہو رہا ہے, اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ غیبت بھی ہے. اللہ اکبر. تو بالکل جی. اسی کے ساتھ ساتھ میں قاری عبید اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, لیکن ان سے پہلے میں عروبہ, سعد اور عثمان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے یہ تینوں بچے مینج کرتے ہیں چیزوں کو, سیلوٹ ہے بھائی آپ لوگوں کو. اور اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلیں گے اور اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے. تو قاری عبید اللہ صاحب السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جی یہاں پر ہم تھوڑا سا کہتے ہیں کہ زندگی میں جو چیز انسان بناتا ہے وہ تھوڑا سا پرابلم ہو جاتی ہے, تو قاری عبید اللہ صاحب اس چیز کو ہم مینیج کرتے ہیں. ہم جب تک آپ کو ایک چیز اور, جب تک ہم آپ کی طرف آتے ہیں بھائی, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو نعت خوانی جب شروع کی تھی تو اس وقت کافی ایک چرچے ہوتے تھے نا کہ یہ بچہ صحیح نہیں پڑھ رہا, یا تلفظ کا جو ہے وہ اتار چڑھاؤ جو کہ آپ تھوڑا سا بھول چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اس وقت بہت زیادہ اس پہ غور و فکر کی جاتی تھی. ماشاء اللہ. بہت سی جگہوں پر ہمارا جو کہنے حوصلہ تھا وہ بن نہیں پاتا تھا, تو ہمارا گلا بھی خراب ہو جاتا تھا, بہت کچھ ہوتا تھا. لیکن الحمدللہ ہمارے والد صاحب نے ہماری تربیت کری, تو الحمدللہ آہستہ 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 ہمارا یہ سلسلہ جاری رہا. اور میں آج ساتھ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا, تو میرے لیے بھی یہ فرض کہ اس کو میں لوں گا کہ الحمدللہ کہ جانشین سہروردی یہاں بیٹھ تشریف رکھیں. بالکل جی. اور یہ تو انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہے نا, ان سے تو بات کروں گا میں, کیونکہ یہ تو انسٹیٹیوٹ کے وہ کہتے ہیں نا کہ گھر میں تو انسٹیٹیوٹ موجود ہے, ہم تو درسگاہ جاتے ہیں کہ تو گھر میں درسگاہ موجود ہے. تو اسی کے ساتھ ہم پہلے نعت کی طرف چلیں گے, واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر دور کوئی جائے
آپ کیا کہیں گے سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے جو قمر کو توڑتا ہو جو دلوں کو جوڑتا ہو جو قمر کو توڑتا ہو جو دلوں کو جوڑتا ہو جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے جو خطا کر دے وہ خدا لم یزل ہے جو خطا کر دے وہ خدا لم یزل ہے جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے سبحان اللہ. اسی کے ساتھ مفتی صاحب آپ سے وہی چیز کہ غیبت کرتے ہوئے یہ بھی بچپن میں سکھایا جاتا تھا کہ غیبت کرو گے تو زبان میں چھالے پڑ جائیں گے، یا اب یہ تربیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ سوشل میڈیا نے جب سے ہمارا ساتھ دیا ہے، بہت اچھے طریقے سے ساتھ دیا، جہاں سے یہ شروع ہوا وہاں پہ تو اس کو بہت محدود انداز میں استعمال کیا جاتا ہے. تو ایسے بچوں کے لیے اب کیا ماں باپ کو تربیت کرنی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا پالن ہار جو ہے ماں کی گود ہوتی ہے، درسگاہ آپ کے گھر ہوتا ہے، نہ ہی مسجد، نہ ہی مدرسہ، نہ ہی اسکول ہوتا ہے. تو کیا کہیں گے ایسی ماں اور بہنوں کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کی کیسے تعلیم و تربیت کریں؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر تو غیبت جو ہے نا، پیٹھ پیچھے اس طرح کی باتیں کرنا کہ ذکر اخاک ما یکرہ، کہ جب وہ بات اس کے سامنے کی جائے تو اس بندے کو بری لگے، اس کو کہتے ہیں غیبت. اور قرآن کریم کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 ارشاد ہوتا ہے آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اپنے آپ کو بہت سارا گمانوں سے بچاؤ، اور ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے بعض بھائی کی غیبت نہ کرے، یعنی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرے، پیٹھ پیچھے ایسی باتیں نہ کرے کہ جو اس کے سامنے کی جائیں تو اس کو بری لگیں. اچھا، احادیث رسول کے اندر رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ حضور مل غیبت، غیبت کیا ہے؟ مسلم شریف کے حدیث پاک حدیث نمبر ہے 2599،
میرے نبی نے فرمایا غیبت کے بارے میں کہ غیبت یہ ہوتی ہے کہ تم پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کرو کہ جب اس کو پتہ چلے تو اس کو ناپسند گزریں، اس کو ناگوار گزرے۔ تو یہاں ایمان والوں کی تربیت کی گئی ہے سورۃ الحجرات کے اندر، آیت نمبر 6، 7، 8، 9، 10، 11 کے اندر باقاعدہ اس معاشرے کی تربیت کی گئی ہے۔ یہ تو پورے معاشرے کی تربیت ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں غیبت کی جو برائی ہے نا، غیبت نیکیوں کو تباہ کرتی ہے، غیبت انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، غیبت انسان کو بے عزت اور رسوا کر دیتا ہے۔ کبھی بھی آپ ذرا دیکھیں، ریسرچ کر کے دیکھیں کہ غیبت کرنے والے بندے کی کوئی بندہ بھی عزت نہیں کرتا ہوگا۔ غیبت کرنے والا بندہ جل جل کے مر جاتا ہے، وہ تو اپنی موت خود مرے گا، مرتا ہے نا بیچارہ۔ آپ کو آپ بیٹھے ہوئے خوبصورت، کیونکہ غیبت، اچھا ایک چیز ہوتی ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک۔ جیسے کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ جب بات کریں تو مفتی صاحب کے پاس کتنا نالج ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نالج عطا کرے۔ جی جی، وہ ایک دعا میں آ جاتا ہے نا۔ لیکن اگر میں یہ بات کرتا ہوں مفتی صاحب کے پاس اتنا نالج ہے، کوئی طریقہ ہو میں ان کو ڈاؤن کر کے آگے جاؤں، تو مفتی صاحب کے اعمال بڑھا دیے، اپنے اعمال ہی خراب کر لیے۔ بالکل، اعمال تو برباد ہونے ہی ہونے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے خلاف چیلنج کرنا۔ بالکل، جب جس کو اللہ نے عزت دی ہے، عزت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے یا بڑوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، اول درسگاہ تو ماں کی گود ہے، والد کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ اپنے گھر کے اندر اس طرح کی گفتگو، اس طرح کی محافلات سجائیں، ان کو بٹھائیں، ان کو آگاہ کریں کہ اسلام نے اس چیز کو کتنا ناپسند کیا ہے اور غیبت کیا ہوتی ہے۔ بچہ جب ماں باپ کے سامنے کسی کی بات کرتا ہے نا، تو ماں باپ کو چاہیے فوراً اس کو کہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی غلط بات ہے۔ غیبت جو ہے کسی کی پیٹھ پہ برائی کرنا، کسی کے حسد کرنا، تو ماں باپ کا کام یہ بنتا ہے کہ فی الفور اس کو ٹوکے اور اس کو بتائے کہ بیٹا ایسے نہیں، ایسے کریں، اس طرح نہیں، اس طرح کریں۔ یہ بات تو ہو گئی یہ تربیت کی۔ تربیت کا فقدان جہاں نظر آئے گا وہاں پر اس طرح اور اس طرح کی دیگر برائیاں اور دیگر مغلظات چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ لیکن تربیت جب پائی جائے گی تو آپ کے بچے بڑے ہو کر آپ کا یہ جو گلشن ہے جب یہ آباد ہوگا، جب یہ پروان چڑھے گا، جب یہ عروج و ترقی کی منازلہ طے کرے گا، تو ایک اچھا رزلٹ، اچھا نتیجہ موصول ہوگا آپ کو۔ اگر آپ تربیت چھوڑ دیں گے تو نتیجہ آپ کو بڑے غلط انداز میں موصول ہوگا۔ پھر والدین پریشان نظر آتے ہیں، کہتے ہیں جی اولاد عزت نہیں کرتی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ہی نہیں پوری کی نا۔ بالکل یہی چیز ہے، ذمہ داری تربیت کی ہے۔ اور زاہد صاحب، مفتی محمد زاہد صاحب، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پھر اللہ کو بلیم کرنا، کہتے ہیں نصیب کو بلیم کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کی اپنی غلطی ہے۔ بہت اچھا آپ نے کہا۔ اسی کے ساتھ ہم بریک کا کہا جا رہا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ عبید اللہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے ساتھ جو آپ موجود ہیں ماشاءاللہ، آپ سے بات کریں گے کیونکہ آپ خوشبو بھی کھیرتے ہیں جب بات کرتے ہیں۔ تو میں جب واپس آؤں گا تو میں تفصیل سے آپ سے بات کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو میں انٹرپٹ کروں، تو اس لیے میں بریک کی طرف جاؤں گا، اور پھر بریک سے واپس آنے کے بعد ہم پوچھیں گے کہ آپ کی درسگاہ میں آپ کو کیسے سکھایا گیا، یا آپ کو ایک لاشعور میں بات تھی کہ میرے بابا جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایک ہستی ہیں، تو مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی سحری ٹرانسمیشن میں نور سحر، جو RKS پروڈکشن کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اور ذیشان، غیبت کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ جب معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے جا رہے تھے، تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ تانبے کے ناخون سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اور آپ نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیبت کیا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور اس کے فوراً بعد میں بڑھنا چاہوں گی جناب سید زین العابدین سہروردی کی جانب کے، جو کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں اور ویٹ بھی کر رہے ہیں۔ میں جاننا چاہوں گی کہ آپ بتائیں ہمیں کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا، آپ کی جو تربیت کا ٹائم تھا وہ کیسا گزرا اپنے والد کے ساتھ؟ والد صاحب کے ساتھ میرا سب سے بڑا ایشو یہ رہا کہ ٹائم مجھے بہت کم ملا، بیکاز ان کو بہت زیادہ ٹریول کرنا پڑتا تھا محفلات کے چکر میں۔ پھر جب میری ایج ہوئی تو میں باہر پڑھنے چلا گیا کینیڈا، تو ہم اتنا ٹائم اسپینڈ نہیں کر پائے ایک دوسرے کے ساتھ۔ بٹ یہ ایک فائدہ تھا کہ جب وہ کینیڈا آتے تھے تو میرے پاس رکتے تھے۔ اچھا، تو میرا جو ان کے ساتھ جو بانڈ جو بیسکلی بنا ہے وہ انہی 2-2.5 مہینے میں جب وہ آتے تھے 1 سال کے اندر، تو اس میں بنا ہے۔ اور مجھے نعت خوانی کا پھر جو شوق جو میرے اندر جاگا وہ اس کے بعد ہی جاگا۔ بھائی نے سوال کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے یا نہیں جب آپ کے ابا یہ ہستی ہیں؟ تو انفارچونیٹلی
अगर आप अच्छा करो तो होता है कि हाँ फसीउद्दीन सोहरावर्दी का बेटा है तो अच्छी नात ही पढ़ेगा, जी। अगर आप बुरी नात पढ़ो तो फिर होता है कि फसीउद्दीन सोहरावर्दी का बेटा इसने ये नात पढ़ी है, तो ये एक प्रेशर जो है ना ये प्रेशर होता है। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि जितना बड़ा नात ख्वानी में नाम है आपके वालिद मोहतरम का, उतने बेहतरीन वालिद और उतनी बेहतरीन तरबियत करके, क्योंकि कनाडा जाने के बाद तो बच्चे अपने आप से ही बाहर हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा आप कहते हैं ना, या कराची से बाहर जाएं तो लोगों के सॉरी टू से, अगर आपको भी बुरा लगे विद सॉरी के गर्दन में सरिया आ जाता है, बात नहीं करते, जबड़ा टेढ़ा करके बात करना शुरू कर देते हैं। खूबसूरत अंदाज में आप बात कर रहे हैं, और बाकी में हमने डिले क्यों किया मैं बता दूं ऑन एयर, फायजा, हमारा ये था कि हम आपके साथ ज्यादा स्पेंड टाइम करना चाहते थे, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद रहें। आपके वालिद मोहतरम तक मेरी अभी तक रसाई हुई नहीं, इंशाल्लाह मिलूंगा जरूर, लेकिन वो कि आप बैठे हैं तो कहते हैं ना आप उनका अक्स हैं, तो अक्स यहाँ मौजूद है, तो कहते हैं ना कि हम उनसे भी मिलेंगे। तो मुझे ये बताएं कि जब आपने नात ख्वानी शुरू की तो गलतियों पे डांट पड़ती थी, बाबा प्यार से बताते थे, या कहते थे कि स्ट्रिक्टली कि मेरा जो है ना नाम खराब नहीं करना? नहीं। मैं मेरे वालिद साहब ने भी जब 5 साल की उम्र थी तो नात ख़वानी का आगाज़ किया, माशाल्लाह। मैंने भी 5 साल की उम्र में नात ख़वानी का आगाज़ किया, माशाल्लाह। लेकिन वो शौकिया मैं पढ़ता था, तलफ़्फ़ुज़ मेरा कनाडा जाके ऑब्वियसली मैं इंडियन पंजाबी के साथ मेरा बहुत उठना बैठना था, तो मेरा काफ जो और काफ वो काफ़ी ख़राब हो गया था, तो उस पर मुझे थोड़ा सा उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपना काफ जो है उसको सही करो, गाढ़ा करो, लेकिन उसके अलावा उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ पे ये नहीं कहा कि कभी कभार वो सुरों पे मुझे कहते थे कि तुम मुझे कॉपी करने के चक्कर में तुम बहुत ऊंचा चला जाते हो। अब ऊंचा जाना कोई ख़ास बात नहीं है, सुर में रहना ख़ास बात है। लेकिन ये जो डांट होती है ना ज़ीशानी, मैं आपको बताऊं, ये जो डांट है ना ये बहुत कीमती होती है, बिल्कुल बहुत ही कीमती होती है, क्योंकि मैं खुद नात ख्वां हूँ और मेरे वालिद भी सब जानते हैं कि माशाल्लाह नात ख्वानी की से ताल्लुक़ था उनका, सदाकार थे, वोकलिस्ट थे, तो जब वो मुझसे कभी सेटिस्फाई नहीं होते थे, हमेशा उन्होंने कुछ ना कुछ ऐड करना होता था कि बेटा इसको ऐसे करें, ऐसे नहीं ऐसे करें, ऐसे। मैं कभी कभी मुझे थोड़ा डिस्करेजमेंट भी होती थी कि मैं क्या कभी भी अच्छा नहीं पढ़ती, लेकिन जब मैं थोड़ा मैच्योर हुई तो मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत कीमती है मेरे लिए, ये तो मगर किसी मदरसे में जाए बगैर और आपकी तरबियत हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ वो कहते हैं ना कि जब आप पॉलिश होकर निकलते हैं, अच्छा मेरा भी जब आगाज़ हुआ, क्योंकि मैं नातख्वा तो नहीं है, जब मैं होस्टिंग शुरू की, रेडियो पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, तो 2 साल एक वर्ड यूज़ होता था कि ज़ीशान आ गया अब तो भंड होगा। अच्छा मैं अंदर घुसता था तो भंड शुरू हो जाते, भंड मारेगा ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो 10 साल हो गए ट्रांसमिशन वहाँ से अफ्तार की करते हुए, और वो जब स्टार्ट होता है तो यही कहते हैं कि ज़ीशान करेगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आप जब सुनते हैं टीचर्स की तो आपके लिए एक तो ताज़ीम होती है और फिर आपका नाम भी बुलंद होता है। मैं चाहूँगा कि आशार हो जाएं ताकि हमारे जितने भी लोग हैं वो उस चाशनी को फील कर सकें जो कि हम यहाँ लाइव करेंगे बैठकर। और आपको भी इसलिए मेट्रो चैनल के थ्रू आरकेएस प्रोडक्शन और राव करामत भाई ने कहा कि आप भी इस चीज़ से दूर ना रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझ में उनकी सना का सलीका वो शहीदो जहां वो कहा मैं कहा मुझ में उनकी सना सलीका वो शहीदो जहां वो कहा
माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। और जैन भाई मैं ये कहूँगा कि जिस वक्त आप पढ़ रहे थे तो उस वक्त दिल ये कर रहा था कि कंफर्ट्स ख़त्म करके ना हम बंधे हुए होते हैं चीज़ों से, नीचे बैठकर सुने आपकी नात को। और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला आजिज़ी जो है वो हर एक को नसीब करे। और मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि आप जब दोबारा तशरीफ़ लाएंगे तो उस वक्त, क्योंकि आपको एक और जगह भी जाना है, मैं ऑन एयर अनाउंस भी कर दूं क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, और माशाल्लाह यहाँ पर तशरीफ लेकर आए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदद नहीं, किया। आप आ गए, देखिए हमने तो बुलाया, आप आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ साथ एक चीज़ के मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले, आप जब आएंगे तो मेरी फरमाइश होगी आपसे जी। बस भाई अब आपकी तरफ हम आएंगे और आप भी जो है वो कौन सा कलाम हमें सुनाएंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। बिस्मिल्लाह। इस्तिफादा हासिल करते हुए उनके दादा और हमारे दादा मुर्शिद मुजद्दिद नाद हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद याजुद्दीन सौदी शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का कलाम पेश